بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر، جن کے پاک نام پر آج مسلمانوں کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمانی سے آج 1300 برس بعد تک کافروں کے دل میں خوف ہے، اسلام لانے سے قبل مسلمانوں کے مقابلہ اور تکلیف پہنچانے میں بھی ممتاز تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ڈر پہ رہتے تھے۔ ایک روز کفار نے مشورہ کی کمیٹی قائم کی کہ کوئی ہے جو محمد کو قتل کر دے۔ حضرت عمر نے کہا میں کروں گا۔ لوگوں نے کہا کہ بے شک تم ہی کر سکتے ہو۔ عمر تلوار لٹکائے ہوئے اٹھے اور چل دیے۔ اسی فکر میں جا رہے تھے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی فکر میں ہوں۔ نعوذ باللہ، بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے مطمئن ہو گئے؟ وہ تم کو بدلے میں قتل کر دیں گے۔ اس جواب پر بگڑ گئے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تو بھی بے دین یعنی مسلمان ہو گیا ہے، لا پہلے تجھی کو نپٹا دوں۔ یہ کہہ کر تلوار سنبھال لی اور حضرت سعد نے بھی یہ کہہ کر ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں تلوار سنبھال لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے کو تھی کہ حضرت سعد نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ غصے سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے۔ وہاں پر حضرت خباب دروازہ بند کیے ہوئے ان دونوں میاں بیوی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھولا اور ان کی آواز سے حضرت خباب جلدی سے اندر چھپ گئے اور وہ صفحہ بھی جلدی ہی میں باہر رہ گیا جس پر آیات قرآنی لکھی ہوئی تھی۔ ہمشیرہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں کوئی چیز تھی جس کو بہن کے سر پر مارا، جس سے سر سے خون بہنے لگا اور کہا اپنی جان کے دشمن، تو بھی بے دین ہو گئی ہے۔ اس کے بعد گھر میں آئے اور پوچھا کیا کر رہے تھے اور یہ آواز کس کی تھی؟ بہنوئی نے کہا بات چیت کر رہے تھے۔ کہنے لگے کیا تم نے اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کر لیا؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین حق ہو تب۔ یہ سننا تھا کہ ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور بے تحاشا ٹوٹ پڑے اور زمین پر گرا کر خوب مارا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی تو ان کے منہ پر ایک تماچا اس زور سے مارا کہ خون نکل آیا۔ وہ بھی آخر عمر ہی کی بہن تھی۔ کہنے لگی عمر، ہم کو اس وجہ سے مارا جاتا ہے کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ بے شک ہم مسلمان ہو گئی ہیں، جو تجھ سے ہو سکے تو کر لے۔ اس کے بعد حضرت عمر کی نگاہ اس صفحے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا اور غصہ کا جوش بھی اس مار پیٹ سے کم ہو گیا اور بہن کے اس طرح خون میں بھر جانے سے شرم بھی آ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ اچھا مجھے دکھلاؤ، یہ کیا ہے؟ بہن نے کہا تو ناپاک ہے اور اس کو ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ ہر چند اصرار کیا مگر وہ بے وضو اور غسل کے دینے کو تیار نہ ہوئی۔ حضرت عمر نے غسل کیا اور اس کو لے کر پڑھا۔ اس میں سورۃ طٰہٰ کی آیت لکھی ہوئی تھی۔ اس کو پڑھنا شروع کیا اور ابھی تھوڑا سا ہی پڑھا تھا کہ حالت ہی بدل گئی۔ کہنے لگے اچھا مجھے بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے چلو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت خباب اندر سے نکلے اور کہا اے عمر، تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ کل شب پنجشنبہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر اور ابو جہل میں جو تجھے زیادہ پسند ہو اس سے اسلام کو قوت عطا فرما۔ یہ دونوں قوت میں مشہور تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جمعے کی صبح کو مسلمان ہو گئے۔ ان کا مسلمان ہونا تھا کہ کفار کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے، مگر پھر بھی یہ نہایت مختصر جماعت تھی اور وہ سارا مکہ بلکہ سارے عرب میں اس لیے اور بھی جوش پیدا ہوا اور جلسے کے مشورہ کر کے ان حضرات کو ناپید کرنے کی کوشش ہوئی اور اس طرح کی تدبیریں کی جاتی تھی۔ تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان مکہ کی مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی اور ان کی ہجرت مسلمانوں کی مدد تھی اور ان کی خلافت رحمت تھی۔ دودھ فروش عورت کی بیٹی۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہے تھے اور ان کی خبرگیری میں مصروف تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھکاوٹ محسوس ہوئی کہ کسی گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی جاؤ اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی نے کہا اماں
کیا آپ کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا اے بیٹی جاؤ بھی دودھ میں پانی ملا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہا۔ اس لڑکی نے جواب دیا کہ اماں اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رب تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نیک لڑکی کی بات بہت پسند آئی۔ اپنے غلام اسلم کو جو اس وقت ان کے ہمراہ تھے فرمایا اے اسلم اس دروازے کی شناخت رکھنا اور یہ جگہ بھی یاد رکھنا۔ پھر وہ دونوں آگے چل دیے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اسلم وہاں جاؤ اور معلوم کرو کہ وہ کہنے والی لڑکی کون ہے اور اس نے کس عورت کو جواب دیا اور کیا ان کے ہاں کوئی مرد ہے۔ اسلم معلومات لے کر واپس آیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بتایا کہ وہ لڑکی کنواری اور غیر شادی شدہ ہے اور وہ اس کی ماں ہے، ان کے ہاں کوئی مرد نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کو بلایا اور ان کو حقیقت حال سے آگاہ کیا، پھر فرمایا کیا تم میں سے کسی کو عورت کی حاجت ہے تو میں اس کی شادی کر دوں، اور اگر تمہارے باپ میں عورتوں کے پاس جانے کی طاقت ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس لڑکی سے نکاح کرنے میں مجھ پر سبقت نہ لے جاتا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری تو بیوی ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا میری بھی بیوی ہے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابا جان میری بیوی نہیں ہے، آپ میری شادی کر دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو پیغام نکاح بھیجا اور عاصم سے اس کی شادی کر دی۔ عاصم کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ بنی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شیطان ڈرتا ہے اور فرمایا کہ آسمان کے تمام فرشتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توقیر کرتے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے جس پر ایک ڈول تھا، میں نے کچھ ڈول کھینچا، میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے ایک اور ڈول کھینچا مگر ان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اس طرح جواں مرضی سے کھینچا کہ ہر طرف سے پیاسے سیراب ہو گئے، اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی ان سے شیطان ملا ہے تو الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ جس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روئے زمین پر مجھے حضرت عمر سے زیادہ کوئی عزیز نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمام صالحین کا ذکر کرو تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ بھولنا۔ سبحان اللہ۔